جیسے بھی نماز پڑھی نیت تو یہی کہ اللہ راضی ہو جائے ہمارے سے. اسی طرح جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں فرائض میں بھی نوافل میں بھی جیسے اللہ پاک توفیق عطا فرما دیتے ہیں اس میں یہ ہے کہ پھر آدمی بہت ہی زیادہ الحمدللہ اللہ جس کو توفیق دے تو زیادہ عبادات کرنے لگتا ہے, نوافل زیادہ پڑھتا ہے, قرآن زیادہ پڑھتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, اور بھی دے تو اللہ تعالیٰ اور بھی انسان عبادات مشغول ہو جاتا ہے اور جس قدر بھی چاہے عبادت کرے. کیونکہ عموماً ہمارا جو اسٹینڈرڈ سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ ہم عبادت کریں گے اتنی جلدی اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے گا. اور ہم معاملے میں ہمارا یہی اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. پریشانی مصیبت آتی ہیں تو ہم سب گھروں میں وظائف شروع کرتے ہیں, کوئی ختم شروع کر دیتے ہیں, کوئی قرآن کے ختم شروع کر دیتے ہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ پریشانی یہ مصیبت جو آ رہی ہے میرے بچے پر ہم پر اللہ ناراض ہے تو اس وجہ سے ہے سب کچھ. اللہ پاک کس سے ناراض ہوتے ہیں؟ جب انسان گناہ کرتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں. یہ دو چیزیں مل سکتی ہیں کبھی کہ اللہ کو راضی بھی کرنا چاہیں, عبادت بھی کریں خوب, اور اس کے ساتھ گناہ کر کے اللہ کو ناراض بھی کر لیں. دیکھیں ذرا کتنا بڑا دھوکہ ہے ذہن کا انسان کا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں, بڑے خوش ہیں, اور یہ بہت عابد ہے ہمارے جنتی, یہ بڑا عبادت کر رہا ہے ماشاءاللہ جنت میں جائے گا. صحیح ہے, لیکن اس کے ساتھ اگر اللہ کو ناراض کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے تو گناہ عذاب لاتا ہے, مصیبت لاتا ہے, پریشانی لاتا ہے. اللہ کو ناراض کر رہا ہے انسان تو عبادت کیا کرے گا؟ کچھ بھی. یہ بیلنس انسان کا جو ہے کتنا خطرناک ہے آپ یہ سوچیں. اور یہ عام آدمی کا دھوکہ نہیں ہے, بلکہ کیا ہے کہ جو جتنا بھی عبادت گزار ہوگا, بڑی عبادت کرنے والا ہوگا, زیادہ اس سے یہ چیز محو ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی یاد رکھ لیں. بہت بڑا تو عبادت گزار ہے اور گناہوں کی طرف اس کو دھیان ہی نہیں جاتا, خیال نہیں جاتا, اس کے ذہن پہ اس کو کمزور کر دیتا ہے گناہوں کو. اب کیا ہے کہ جو گناہ کمزور ہو گئے تو گناہ تو موجود ہی ہوتے ہیں جو وہ کر رہا ہے, لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں, وہ ٹھیک ٹھاک اللہ راضی مجھ سے راضی ہو گیا. تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے, کبھی نہیں ایسا ہو سکتا. عائشہ سے مخاطب دیکھ, ان گناہوں کو چھوڑنے کی پوری کوشش کی جائے, فکر کیا جائے. حدیث کی مضمون ہے ان گناہوں کو چھوڑنے کی پوری کوشش کیا جائے, اور پوری کوشش کرنا بس عائشہ سے فرما رہے ہیں. کن گناہوں کو؟ جن گناہوں کو حقیر اور چھوٹا سمجھا جانا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ آگے وجہ بتا رہے ہیں اس کی. فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا, کہ کتنا بھی چھوٹا گناہ ہو, ہے گناہ, اتنا ہی چھوٹا گناہ ہو لیکن ہے گناہ. اور گناہ کی خاصیت کیا ہے؟ اس حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ گناہ کیا ہے, کہ گناہ ایسی چیز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اس کی باز پشت ضرور ہوگی. اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ نے عبادات بتائی ہیں اخلاص سے چھوٹی عبادت کر لے لیکن گناہ بالکل نہ کرے. گناہ کی تو باز پوش ہوگی. اگر ہم نے تہجد نہیں پڑھی اللہ تعالیٰ تھوڑے پوچھیں گے ہم سے تہجد کیوں نہیں پڑھی. ہم نے قرآن کی تلاوتیں نہیں کی, اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے قرآن کی تلاوتیں کی. ہم نے نوافل حج عمرہ کیا, ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. ہم سے نہیں پوچھا جائے گا آپ حافظ کیوں نہیں ہوئے, آپ قاری کیوں نہیں ہوئے, آپ عالم کیوں نہیں ہوئے. نہیں پوچھا جائے گا. کوئی بات. ہم سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ جس گناہ کو ہم ڈاٹ کے برابر سمجھ رہے ہیں, ڈاٹ کے برابر چھوٹا گناہ ہے, اس کی پکڑ ضرور ہوگی. فَإِنَّهُ اللہ تعالیٰ کا فِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑے گا.